کے اندر، جس دل کے اندر قرآن کریم محفوظ ہو، اگر دنیا کے اندر بھی اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو اس پر آگ اثر نہیں کرتا۔ ایک مطلب اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دہلی میں ہوتے تھے، بہت پرانے زمانے کے محدث سے بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ایک عیسائی پادری آیا دہلی کے چاندنی چوک، مشہور ہے، آج کل بھی مشہور ہے، وہاں پر کھڑا ہوا اور قرآن کریم کا ایک نسخہ اٹھایا، عیسائی تھا وہ پادری عیسائی، اور ایک انجیل کا نسخہ جو ان کے مذہب کی کتاب ہے انجیل، ایک اس کا نسخہ اٹھایا دونوں ہاتھوں میں، اور کہا کہ مسلمانوں سارے جمع ہو جاؤ۔ سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج میں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک آپ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں میرے پاس انجیل ہے، یہ میں آگ میں ڈالتا ہوں آپ کے سامنے، جو کتاب جل جائے تو وہ کتاب پر حق نہیں ہوگا، اور جو کتاب آگ میں نہ جلے وہ کتاب پر حق ہوگا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا، بہت سے لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ لوگوں نے شاہ عبدالعزیز کو بلایا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے، پادری کو کہا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے پوری بات سنائی کہ اس طرح کہ اگر میں قرآن بھی ڈالتا ہوں آگ میں اور انجیل بھی ڈالتا ہوں، جو جل گیا وہ برحق کتاب نہیں ہوگا، اور جو نہیں جلے گا وہ گویا کہ برحق کتاب ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برحق ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی بات سنی، پورا ماجرا سنا، تو بات سمجھ گئے، بڑے سمجھدار تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ کتابوں کو چھوڑ دو، ایک ہاتھ میں آپ کا قرآن ہے، دوسرے میں آپ کا انجیل ہے، چھوڑ دو اس بات کو۔ انہوں نے کہا کہ میرے سینے میں قرآن ہے، تمہارے سینے میں انجیل ہوگا، چلو میں مان لیتا ہوں۔ کہا کہ آپ جلاؤ، آ جاؤ، دونوں آگ میں جاتے ہیں، دونوں آگ میں جاتے ہیں، جو بچ گیا وہ برحق ہوگا اور جو جل گیا وہ ناحق ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی وہ پادری وہاں سے بھاگا۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ اس پادری نے اپنے انجیل پر ایسی کوئی چیز لگائی تھی کہ جو آگ میں نہیں جلتی، اور قرآن کریم کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا، اس پر مٹی کا تیل لگایا تھا تاکہ وہ آگ میں جل جائے۔ لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ چلو سینوں کی بات کر رہے ہیں، جب کہا کہ میں بھی جاتا ہوں آگ میں، تم بھی آ جاؤ، لیکن وہ ایسا ہی بات کیا۔ تو یہ حدیث بات ہے کہ جس سینے میں قرآن کریم ہو اس سینے کو آگ نہیں جلاتی۔ ایک معنی علماء نے اس کا یہ ذکر کیا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو ہے نا یہ اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور سب کے سامنے اس کے لیے اعزاز فرماتے ہیں کہ آگ میں اس کو جلنے نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسرا مطلب علماء نے ذکر کیا، بہت سے علماء نے، اور یہی مطلب راجح ہے کہ اس حدیث پاک سے مراد قیامت کے دن جہنم، آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے، اور چمڑے سے مراد، سینے سے مراد حافظ قرآن کا سینہ ہے، کہ اگر یہ حافظ قرآن اگر کسی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے سینے میں قرآن کریم رکھا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کے لیے منتخب کیا ہے، اپنی کتاب کے لیے منتخب کیا ہے، تو اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کے سامنے اس کو رسوا نہیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ اعزاز بھی کریں گے کہ اگر یہ اپنے بعض اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانا بھی پڑا تو یہ بھی اس کے لیے اعزاز ہوگا، سب دیکھ لیں گے کہ جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائی، یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ دوسری حدیث بات میں نے آپ حضرات کے ساتھ سنی۔ تیسری حدیث بات بھی سن لیں۔ تیسری حدیث بات عام الفاظ کے علاوہ جو عام حضرات ہیں ان کے لیے بھی فضیلت ہے۔ بعض دفعہ ایک جزوی فضیلت جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حافظ قرآن جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو
1000 اجر ملتا ہے، اور جو غیر حافظ قرآن کو دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 2000 اجر ملتا ہے۔ یہ بھی جو ہے نا قرآن کریم کی فضیلت ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت ہے۔ بعض دفعہ جب آدمی زبانی پڑھتا ہے قرآن کریم تو زبانی پڑھنے کی وجہ سے معنی کے اندر، اس کے احکام کے اندر اتنا زیادہ ذہن نہیں جاتا، اتنے زیادہ التفات نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی، اور جو قرآن کریم دیکھ کر پڑھتا ہے چاہے وہ حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، قرآن کریم جب دیکھ کر پڑھتا ہے تو تلاوت کے سارے آداب کو ملحوظ رکھتا ہے، اس کے معنی کے اندر سوچتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو قرآن کریم چاہے وہ حافظ ہو، حافظ کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن غیر حافظوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ لیکن جن سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہو وہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے نزدیک مکرم اور آخرت میں بھی اللہ کے نزدیک وہ سینے مکرم۔ حافظ قرآن یہ جو بچے اسامہ وارث، اس کی عمر کو آپ دیکھتے ہیں، اتنی عمر نہیں ہے، اس کی 16-17 سال ہوگی اس کو۔ اس نے بڑی ہمت کے ساتھ قرآن کریم حفظ کیا، پھر دور بھی مکمل کیا۔ ہم اپنے گاؤں میں دیکھتے ہیں، گاؤں اور شہر میں دیکھتے ہیں کتنے بچے ہوتے ہیں جو اپنے وقت ضائع کرتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی ہوتے ہیں۔ یہی وقت اگر وہ ان اوقات میں سے اگر تھوڑا سا وقت بھی وہ نکالے، آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ وقت نکالے، مسجد میں آئے، قاری صاحب کے پاس اپنا قرآن کریم درست کر لے، اپنا تلفظ درست کر لے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، علم کے لیے کوئی بھی وقت نہیں، زیادہ عمر اور کم عمر کوئی بھی نہیں۔ اگر وہ 1 گھنٹہ نکال کر تو مہینے کے اندر وہ کتنا ایک موقع بھی اس کا جو ہے وہ پڑھ لے۔ حدیث بات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس سینے میں قرآن کریم ہو اور جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشک کے خوشبو کا نام ہے، بہت اعلیٰ قسم ہے۔ وہ مشک کی تھیلی، اور وہ تھیلی بھی ایسی کہ اس کا منہ کھلا ہوا ہو کہ وہ مشک بھی ہے اور مہکتا بھی ہے، وہ جہاں وہ تھیلی رکھی جائے وہ اس کی مہک پھوٹ جاتی ہے اور سارا علاقہ معطر ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ جس شخص کے سینے میں قرآن کریم ہو، محفوظ ہے، اور جس کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہو اور وہ قرآن کریم پڑھتا ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ مشک کی تھیلی اور اس کا منہ کھلا ہوا، اور جس کے پاس قرآن کریم ہو، جس کے سینے میں، جس کو پڑھنا آتا ہو لیکن قرآن کریم پڑھتا نہ ہو تو اس کی مثال ایسی کہ مشک کی تھیلی تو ہے لیکن اس کا منہ بندہ ہوا، تو وہ تھیلی جہاں پر بھی رکھے تو اس سے خوشبو نہیں آتی، چیز تو اندر قیمتی موجود ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا رہے اس سے۔ تو وہ مشک کی تھیلی کہ جس کی خوشبو پھیل جائے وہ بہتر ہے، یا وہ تھیلی کہ جس کا منہ بندہ ہوا ہو؟ ظاہر بات ہے کہ وہ جس کا منہ کھلا ہوا ہو تاکہ سب کو اس سے فائدہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ دل کہ جس میں قرآن نہ ہو، قرآن نہ سیکھا ہو، قرآن نہ ہو، تو فرمایا کہ وہ دل وہ ایسا ہے کہ جیسے ویران گھر کہ نہ آدمی خود اس سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ویران گھر کے بارے میں کیا ہے کہ وہاں پر پھر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ فارسی کے ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ خانہ خالی را دیو نہیں گرا، کہ خالی گھر میں دیو آ جاتا ہے۔ تو خالی جب گھر ہو، جس دل میں قرآن نہ ہو، قرآن کی پڑھائی نہ ہو تو وہ خالی گھر ہے، وہاں پر غلط عقائد آ جاتے ہیں، فاسد خیالات آ جاتے ہیں، فساد آ جاتا ہے، اصلاح وہاں سے نکل جاتی ہے، وہاں سے ہدایت نکل جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم ہم سیکھیں۔ جنہوں نے قرآن کریم نہیں سیکھا وہ کوشش کریں، چاہے ان کی عمر بڑی ہو، چھوٹی چھوٹی صورتیں تو سیکھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ تو سیکھ سکتے ہیں، یہ ہمت کی بات ہے۔ تو سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ،
جنہوں نے قرآن پڑھا ہے سیکھا ہے وہ اس کو مزید پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ جنہوں نے نہیں سیکھا تو وہ قرآن کریم کو سیکھیں گے، چاہے قرآن کریم کا ایک حرف ہی کیوں نہ سیکھے، یہ اس کے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔